السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 193 کی انٹرپریٹیشن کریں گے۔ تو جیسا کہ سورہ البقرہ کی یہ جو آیات ہیں 190 سے لے کے یہاں 190 آیت سے قتال یا لڑائی کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے قوانین دیے جا رہے ہیں، اور آج ہم 193 آیت کے اوپر ہیں، 193 کے اوپر۔ تو یہ جو آیت ہے اس کو انٹرپریٹ کرنے سے پہلے ہم پیچھے جو اللہ نے جنگی قوانین بیان کیے ہیں اس کو ذرا دوبارہ ان کا ریکیپ کر لیتے ہیں تاکہ بات کا تسلسل جو ہے وہ قائم رہے۔ تو پیچھے جو اس نے قوانین بیان کیے ہیں اس میں ایک قانون تو یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر دشمن ایگریشن کرے تو تم اللہ کے قانون کے تحت اپنا ڈیفینس کرو گے۔ یہ قانون دے رہا ہے، یعنی پہلے ایگریشن نہیں کرنی، اگر دشمن نے ایگریشن کی ہے تو اس کے جواب میں تم ڈیفینس کرو گے۔ اور اس میں پھر قانون یہ دے رہا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اس ڈیفینس کے اندر بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تو ایگریشن نہیں کرنا، دوسرا ڈیفینس کرتے ہوئے بھی کسی قسم کی دشمن سے زیادتی نہیں کرنی چاہیے، ان کو اتنا ہی نقصان پہنچانا ہے جتنا وہ پہنچائیں، اور اس میں بھی ایک لیمٹس ہے، یعنی اگر وہ تمہارے باغات یا کھیت جلا دیتے ہیں تو تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم ان کے باغات یا کھیت کو جلاؤ۔ یہ بھی ہے، اگر وہ تمہارے بچوں کو قتل کرتے ہیں تو تم ان کے بچوں کو قتل نہیں کر سکتے۔ جنگ جو ہے وہ صرف انہی کے خلاف ہوگی جو ملیٹنٹ ہوں گے، جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں، تو ان کے بچوں کو قتل، دشمن کے بچوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا، دشمن کی عورتوں کی بے حرمتی نہیں کی جا سکتی، ان کے وہ جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو ذلیل اور رسوا نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ چیزیں اس طرح سے ہیں، یہ ہے ولا تعتدوا، یعنی زیادتی نہیں ہونی چاہیے ان کے ساتھ، تو یہ چیز ہوگی۔ دوسرا قانون اس کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے کہ جس جگہ پر دشمن نے جنگ کی ہے تو اسی میدان جنگ میں دشمن کی لڑائی کا جواب دینا ہے۔ اگر اس دشمن کی قوم اس جگہ کے علاوہ کہیں اور بھی زمین پہ بس رہی ہے، کئی اور ممالک میں رہ رہی ہے، تو تم وہاں پر ان کے خلاف کوئی لڑائی نہیں کر سکتے۔ تو جن لوگوں نے ہتھیار اٹھایا ہے، جنگ کی ہے، صرف انہی کے خلاف جنگ لڑنی ہے۔ ان کے باقی جو لوگ جنہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے وہ دنیا میں کہیں بھی رہ رہے ہیں، ان کو مارنا یا ان سے لڑائی کرنا یہ خدا کے قانون کے خلاف ہے۔ تو یہ دوسرا جو ضابطہ دے رہا ہے یہاں پر۔ تیسرا یہ ہے کہ جہاں سے دشمن تمہیں بے دخل کرے، تمہیں گھر سے نکالے، بے دخل کرے، تم بھی ان کو صرف اسی جگہ سے بے دخل کر سکتے ہو۔ اگر اس دشمن کی قوم دوسری علاقوں میں رہ رہی ہے تو وہاں سے تم ان کو دخل نہیں کرو گے، کیونکہ انہوں نے تو تمہارے خلاف کوئی لڑائی نہیں کی۔ تو جن افراد نے کی ہے انہی کے خلاف یہ چیز کی جا سکتی ہے، دوسرے لوگوں کے خلاف نہیں، خواہ وہ اس کی قوم کے لوگ بھی ہوں۔ چوتھا قانون اس نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ لڑائی صرف فتنہ و فساد کو روکنے کے لیے ہونی چاہیے، اس میں کوئی ذاتیات نہیں ہونی چاہیے، صرف اس حد تک ہو کہ جو دشمن نے فتنہ و فساد کی آگ جلائی ہے بس اس کو تم بجھاؤ، اس فتنہ و فساد کو روکنے کے لیے لڑائی کرو۔ اور پانچواں اصول یہ ہے کہ مسجد حرام کے قریب جنگ نہیں کرنی۔ اگر دشمن وہاں پر جنگ کرے تو پھر بامر مجبوری تمہیں اجازت ہے تو پھر ہو سکتی، ادروائز نہیں۔ یہ پانچواں اصول ہے۔ اور اس میں پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چھٹا اصول یہ ہے کہ اگر وہ باز آ جائیں اپنے فتنہ و فساد سے، دشمن قوتیں فتنہ و فساد سے باز آ جائیں تو پھر تم بھی جنگ روک دو۔ یہ نہیں کہ وہ ہتھیار رکھ دیں یا ہینڈز اپ کر دیں اور تم ان کو مارتے جاؤ، بالکل نہیں، کہتا پھر تم جنگ روک دو۔ تو پھر جو اللہ کا قانون ہے جو اس اسٹیٹ میں نافذ ہو
اس قانون کی روح سے ان کو پروٹیکشن دینی چاہیے، ان کی جان مال عزت آبرو کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اگر وہ رک جائیں اپنے فتنہ و فساد سے تو پھر تم بھی ان کے ساتھ امن کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ مفاہمت کا معاملہ کرو، یہ نہیں ہے کہ تم ان کا بلڈ شیڈ کرنے لگ جاؤ۔ تو یہ 6 قانون قرآن پیچھے بیان کر چکا ہے۔ اب یہ جو آیت نمبر 193 اس کے اندر کیا کچھ کہہ رہا ہے، یہ اس کو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وقاتلوہم، پیچھے وہ قوانین ذہن میں رکھنی چاہیے تو تب یہ بات سمجھ آئے گی۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، کہتا ہے کہ اب جب کہ انہوں نے جنگ چھیڑ دی ہے، میدان جنگ لگ گیا ہے، اب بزدلی نہیں دکھانی، اب پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ اگر تم بزدلی دکھاؤ گے، پیچھے ہٹو گے تو دشمن تمہارے اندر گھس کر تمہارے مال جان عزت آبرو کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتے ہیں، تمہیں بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تمہاری عورتوں کو، تمہارے بچوں کو، تمہاری املاک کو۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں جب میدان جنگ لگا ہے تو پھر کسی قسم کی کوئی بزدلی، سستی، نامردی نہیں دکھانی، پھر مقابلے کے مقابلے میں پھر ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، اور وہ اس قدر مقابلہ کرنا ہے کہ حتی لا تکون فتنۃ، کہ پھر ان کا جو فتنہ ہے وہ باقی نہ رہے۔ یعنی جنگ اس حد تک کرنی ہے، اتنی مضبوطی اور سٹرینتھ کے ساتھ کرنی ہے، یہ جو دفاع ہے، کہ وہ اتنا سٹرونگ ہو کہ دشمن نے جو فتنہ برپا کیا ہے وہ اس کا فتنہ ختم ہو جائے۔ تو اس میں پھر ایک لمٹ بھی آ جاتی ہے، اگر دشمن کا جب وہ فتنہ ختم ہو جائے تو پھر تم بھی جنگ سے ہاتھ روک لو۔ یعنی جنگ کو اتنی مضبوطی سے کرنا ہے، اتنی سٹرینتھ کے ساتھ، اتنی قوت کے ساتھ کہ دشمن کا فتنہ ختم ہو جائے، لیکن اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ جب فتنہ ختم ہو گیا تو پھر جنگ سے تم نے ہاتھ روک دینا ہے، یہ چیز ہوگی۔ اور آگے کہتا ہے کہ جب اس طرح سے تم جنگ لڑو گے کہ دشمن کا فتنہ ختم ہو جائے تو پھر وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یہ جو دین ہے، دین کیا ہوتا ہے؟ میں نے کئی دفعہ بتایا، مملکت، ریاست، حکومت، اقتدار، یہ ساری چیزیں دین کے اندر آ جاتی ہیں، اور اس ریاست کا نظام، اس ریاست کے وہ جو حکومتی ادارے ہیں، وہ جو اس سسٹم کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے دین کے اندر آ جاتے ہیں۔ وہ جو سسٹم ہے اس ریاست کے اندر، جس کی روح سے وہاں کے لوگ جو ہیں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، دین کے ضابطے، تو یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے الدین، تو یہ قائم ہو جائے، اس کے اندر جو انہوں نے خلل اندازی کی ہے وہ ختم ہو جائے، تو دین جو ہے بالکل قائم ہو جائے۔ تو اس میں پھر کسی کے اوپر اس طرح سے قائم ہو جائے کہ کسی کے اوپر کوئی جبر نہ کر سکے، اپنی مرضی سے کوئی دین کو اختیار کرنا چاہے تو وہ اختیار کرے، کسی کے اوپر جبر نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ چیز اس کے اندر کہی جا رہی ہے، اور کہتا ہے کہ آگے پھر قانون دے رہا ہے اس آیت کے اندر، کہتا ہے کہ فَإِنِ انتہوا، یہ پیچھے بھی کہہ چکا ہے اور آگے پھر رپیٹ کر رہا ہے۔ اندازہ لگا لیں کہ کس قدر بار بار رپیٹ کر رہا ہے کہ زیادتی نہیں کرنی، اور یہاں پر بھی یہ کہہ رہا ہے فَإِنِ انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، اپنے فتنہ و فساد پھیلانے سے، جنگ کرنے سے، لڑائی سے باز آ جائیں، تو کہتا ہے فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ یہ ہے جی قرآن کا اصول، قرآن کا قانون۔ تو وہ کہتا ہے کہ پھر جو اس طرح سے کرو کہ پھر ان کے اوپر زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے فَإِنِ انتہوا، اگر وہ رک جائے، فَلَا عُدْوَانَ، یہ عدوان زیادتی ہوتی ہے، تو پھر ان کے اوپر کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے جنگ سے اپنے آپ کو روک لیا ہے۔ تو یہ چیز ہوگی۔ تو اس کی جو ہے، اس کو آپ پوری، جب تک آپ یہ ان آیات کو 190 سے لے کر 193 آیات، یہ اس کو آپ اچھی طرح سے نہیں سمجھیں گے تو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ تو یہ جو جنگی قوانین ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری، جو ابھی میں نے شروع میں بیان کر دی ہیں۔ تو کہتا ہے کہ اگر وہ فتنہ فساد سے باز آ جائیں تو تم جنگ بند کر دو، کیونکہ جنگ کی اجازت تو ہم نے دی اس لیے ہے
کہ سرکش قوتوں کو حد سے آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ یہ ریزن بتاتا ہے جنگ کا، یہ آبجیکٹیو یا پرپس بتاتا ہے کہ یہ جو سرکش قوتیں ہیں وہ ایک لیمٹ سے آگے نہ بڑھیں، اس حد سے آگے نہ بڑھیں جو اللہ کے قانون کی حد ہے۔ تو اگر وہ بڑھتے ہیں تو جنگ کرنی ہے، اتنی کرنی ہے کہ وہ رک جائیں۔ اگر وہ خود رک جائیں تو پھر ان کے اوپر زیادتی نہیں کرنی، تم بھی جنگ بند کر دو گے۔ اور یہ اس لیے اجازت دی ہے تاکہ سرکش قوتیں حد سے آگے نہ بڑھ سکیں۔ یہ 193 نمبر کی آیت تک ہم آئے ہیں۔ تو یہ سارے جنگی قوانین بیان ہو رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ دشمن کے ساتھ جنگ کرنے میں بھی جب وہ اصول، ضابطے، قوانین دے رہا ہے تو کتنا عدل کے اوپر اپنے قوانین کو پیش کر رہا ہے، کہیں بھی ذرا سی بھی اس کے اندر بے انصافی کا کوئی پہلو نہیں آنے دے رہا۔ یہ ہے اللہ جو پوری یونیورس کا کریٹر ہے، اس کے ہاں کسی کی کوئی رعایت نہیں ہے، وہ سب کا کریٹر ہے۔ وہ اس کی مخلوق میں سے کوئی کسی بھی مذہب مسلک کا ہو، کسی بھی جغرافیے کا ہو، رنگ، نسل، علاقے کا ہو، زبان بولنے والا ہو، کوئی بھی، اس کے نزدیک انصاف ہے سب کے لیے۔ کسی جگہ پر کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، کسی جگہ پر کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے۔ ایکولی ہیومن ایکویلٹی کو سامنے رکھ کے تمام قوموں کے لیے بلا امتیاز وہ سب کے لیے ایک جیسے قوانین دیتا ہے جو سراسر عدل و انصاف کے اوپر مبنی ہے۔ تو سمجھ آئی یہ چیزیں کس طرح سے قرآن کریم نے بیان کی ہیں۔ جب تک کوئی بھی ریاست اور اس کی حکومت ان قوانین کے اوپر عمل نہیں کرے گی تو یاد رکھیں کہ دوسری دشمن قوتیں کبھی بھی اس کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیں گی۔ کوئی بھی ریاست، کوئی بھی حکومت جب دوسری ممالک سے، اپنے ہمسایہ ممالک سے یا دوسرے ممالک سے جب وہ عدل و انصاف کے ساتھ برتاؤ کرے گی تو پھر اس کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا معاملہ ہوگا۔ جب آپ ایک قوم کو، اپنے ہمسایہ ملک کو یہ کہیں کہ ہمارے نبی نے کہا ہے کہ اس کو جو ہے اس کو ہم نے فتح کر لینا ہے تمہارے ملک کو، ٹھیک ہے، جیسے غزوہ ہند کی روایت ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اتنے بڑے وہ ملک کو جب آپ کہیں گے کہ یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے، جو کہ نہیں ہے، انہوں نے خود بنایا، تو پھر یہ دیکھیں وہ ملک آپ کو کہیں سکون سے بیٹھنے دے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ تو یہ اس طرح سی چیزیں ہیں۔ آپ کسی ملک کی جب جو انٹیریئر کی چیزیں ہیں ان کے اندر جب آپ انٹرفیئر کریں گے تو وہ بھی پھر آپ کے ساتھ یہی معاملہ کریں گے۔ تو آپ عدل کے ساتھ چلیں، نہ اپنے اوپر زیادتی ہونے دیں، نہ کسی کے ساتھ زیادتی کریں، اپنے آپ کو بھی لمٹ میں رکھیں، دوسرے کو بھی لمٹ میں رہنے دیں۔ تو جب آپ عدل کے ساتھ چلیں گے تو پھر اس کا قوی امکان ہے کہ آپ کے ہمسایہ پڑوسی ممالک یا وہ جو حکومتیں، وہ بھلے آپ کی دشمن بھی کیوں نہ ہو، تو وہ آپ کے ساتھ بھی پھر اگر کوئی آپ کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہے تو وہ کئی دفعہ سوچیں گے، وہ ایسے یوں نہیں کہ وہ ایسے چڑھ دوڑیں۔ تو یہ اس طرح سے چیزیں ہیں، ان کو غور و فکر ان کے اوپر کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کے یہ جو عدل و انصاف کے جو ضابطے ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ان کو سمجھ کر جب آپ ان کو اپلائی کریں گے اپنی اسٹیٹ میں، اپنی مملکت میں، تو پھر دیکھیں کہ وہ مملکت کتنا آگے بڑھتی ہے، اس کی قوت میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ فضول قسم کی جب کسی دوسرے ممالک کے اندر انٹرفیئر نہیں کرتے، آپ کا سارا فوکس اپنی نیشن کو ڈیولپ کرنے میں لگا ہو، اپنے ڈیفنس کو مضبوط کرنے میں لگا ہو، اپنے جو انٹیریئر معاملات ہیں، افیئرز ہیں، ان کو بہتر بنانے میں لگا ہو، اصلاحات میں لگا ہو، ڈیولپمنٹ میں فوکس لگا ہو، تو پھر کیا ہوگا، وہ ملک جو ہے وہ دن بدن ترقی بھی کرے گا، سٹرونگ بھی ہوگا، اور دوسرے ممالک کو ہمت بھی نہیں ہوگی کہ وہ اس کے خلاف آنکھ اٹھائیں۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں ہیں، قرآن کریم کے یہ اصول جو ہیں یہ انسانوں کی فلاح کے لیے ہیں۔ تو ان کے ہر پہلو کے اندر ایک حکمت ہے، ایک عدل و انصاف کے پہلو ہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود سوچا کریں، سمجھا کریں،
تاکہ آپ کے اوپر قرآن کی یہ جو حقائق ہیں یہ واضح ہو سکیں اور آپ اپنی پرسنالٹی کی ان ضابطوں کی روح سے ڈیولپمنٹ کر سکیں. تھینک یو.